اس وقت آپ کو بتائیں کہ پنجاب بھر میں صورتحال سیلاب کی وجہ سے بہت مشکل ہے، خاص طور پر جلال پور پیروالا ملتان کی یہ تحصیل گزشتہ ایک ہفتے میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی تحصیلوں میں شامل ہے۔ اس کی تحصیل شجاع آباد میں سیلابی پانی درجنوں بستیوں میں داخل ہو چکا ہے۔ سپر بند میں شگاف پڑنے کے بعد سیلابی پانی شہر کی جانب بڑھ رہا ہے۔ عمران چودھری نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران بتائیے کیا صورتحال ہے، شہر سے کس حد تک لوگوں نے نقل مکانی کی ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ملتان میں پانی کی سطح اکبر فلڈ بند اور شیر شاہ فلڈ بند پر کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ وہاں کے لوگ جو ہیں اب پانی وہاں پہ جو بیٹھ کے اترنے لگ گیا، لیکن اب پانی کا پریشر جو ہے وہ تحصیل شجاع آباد اور تحصیل جلال پور پر تو پہلے ہی گزشتہ 7 روز سے پانی کا پریشر تھا۔ ملتان میں پانی کم ہونے کی وجہ سے شجاع آباد میں گزشتہ رات جو تھا وہ بند ٹوٹا تھا، اور اس بند ٹوٹنے سے جہاں درجنوں بستیاں جو ہیں وہ زیر آب آئی ہیں۔ پہلے جہاں پر بند ٹوٹا تھا، شگاف تھا، اس کو انتظامیہ نے پر کرنے کی کوشش کی، لیکن پانی کا زور اتنا زیادہ تھا کہ وہ پر جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اور اس وقت درجنوں بستیوں میں پانی آ چکا ہے۔ اور بختو والی ایک نہر ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک عارضی بند بنایا جا رہا ہے۔ جس طرح جلال کو بچانے کے لیے ایک عارضی بند بنایا گیا تھا 8 کلومیٹر لمبا، وہی پریکٹس جو ہے اب شجاع آباد میں کی جا رہی ہے، اور وہاں پر عارضی بند بنایا جا رہا ہے تاکہ جو پانی تیزی کے ساتھ ان بستیوں سے ہوتا ہوا شہر کی جانب نہ جائے۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بنگالہ موڑ کے پاس، جو کہ شجاع آباد کا ہی ایک بہت بڑا قصبہ ہے، وہاں سے آ کے جو ہے وہ پانی واپس دوبارہ جلال پور والی سائڈ پہ اس کے جو ناردرن بائی پاس ہے اس طرف جانا شروع ہو گیا۔ پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ پانی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ انتظامیہ جو بھی حکمت عملی بنا رہی ہے وہ پانی کی لہریں جو ہیں وہ ان کو چلنے نہیں دے رہی۔ تحصیل جلال پور شہر کو اگر بچانے کے لیے جو تھا اس شریف روڈ کے اوپر کٹ ڈالا گیا تھا 2 دن قبل، لیکن وہ کٹ ڈالنے کے باوجود شہر میں پانی کا جو ہے وہ پریشر کم نہیں ہوا، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے نوراجہ بھٹا کے مقام کے اوپر جو ہے وہ بند ٹوٹ گیا جلال پور میں، اور اس کی وجہ سے کافی سارے چکوک جو ہیں وہ پانی کے اندر آ چکے ہیں، اور جو ایک وہاڑی پل ہے جو جلال پور سے لودھنا روڈ کے اوپر ہے وہ متاثر ہوا، اور ٹریفک کے لیے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور جو M5 موٹر وے ہے اس کے بھی جو انٹرچینج ہے اس کے سامنے ہوٹلز ہیں، ان ہوٹلز کی بیک سائڈ پہ سارا پانی آ چکا ہے، اور اس شریف روڈ کے اوپر جہاں پر کٹ ڈال کے پانی آگے کی جانب بستی لانگ اور بستی کرنو کی طرف موڑا گیا تھا، وہ پانی M5 موٹر وے کے نیچے سے ہو کے جا رہا ہے۔ نیچے جو درے رکھے گئے تھے موٹر وے کے لیے ان کو اب جو ہے وہ پکا کیا جا رہا ہے، ان میں مزید آج صبح سے پتھر ڈال رہے ہیں، کیونکہ پانی کا جو ہے وہ پریشر بہت زیادہ ہے کہ کہیں موٹر وے جو ہے وہاں سے کوئی اس کے پشتے جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں۔ جو سینئر صوبائی وزیر ہے مریم اورنگزیب، وہ کل سارا دن جو تھی وہ جلال پور میں تھی، ریسکیو آپریشن کی نگرانی ہو رہی تھی، اور آج جو صبح جب یہ واقعہ ہوا رات کو تو وہ جلال پور میں تھی۔ اس وقت جو ہے وہ ریسکیو آپریشن، ریلیف آپریشن، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں سے بند بنانے پڑے ہیں تو انتظامیہ اس وقت 3 جگہوں کے اوپر جو ہے ان کا فوکس ہے۔ جلال پور میں اب جو ہے وہ صورتحال اگر ریلیف کے حوالے سے بات کیجیے تو پاکستان بھر سے جو سماجی تنظیمیں ہیں، مخیر حضرات ہیں، وہ کشتی خرید کر یہاں پر آئے ہیں، اور پرائیویٹ کشتی CPO ملتان صادق علی ڈوگر کا یہ کہنا تھا کہ 4 بڑے جو بیڑے تھے وہ ملتان پولیس نے ارینج کیے ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے جلال پور کے دریائی علاقوں میں ڈالے گئے ہیں۔ ان بیڑوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مال مویشی کی وجہ سے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہونے سے جو تھے وہ انکار کر رہے تھے اتنا پانی ہونے کے باوجود، اب ان کو ان کے جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو یعنی عمران آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بڑی کشتیوں کا بندوبست کیا گیا ہے جس میں جانور بھی آ سکیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ خواتین ہیں، پانی میں ہیں، ان کے ہاتھ میں مویشی کی رسی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ وہ اسے بھی کشتی میں بٹھا دیا جائے، کشتی چھوٹی ہے۔ تو اب آپ یہ بتا رہے ہیں بڑی کشتیوں کا بندوبست کیا گیا ہے، دوبارہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ جی بالکل جی، CPO ملتان صادق علی ڈوگر کے مطابق کہ 4 بڑے بیڑے جو ہے وہ ملتان پولیس نے ارینج کیے ہیں، وہ پرائیویٹ بیڑے تھے، وہ یہاں پر لائے گئے ہیں، اور وہ اب چلائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ ساتھ جو جانور ہیں، کیونکہ جو خان بیلا کا علاقہ ہے اور اس کے ساتھ جو بڑی بستی ہے، جو جلال پور کا جو بیٹ کا ایریا ہے وہ بہت وسیع ہے، اور وہاں پر آبادی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اب جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ ایک گھر میں 2 یا 3 لوگ تھے، وہ جانوروں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے،
تو اس لیے اب جو ہے وہ پولیس نے وہ بڑے بیڑے جو ہیں وہ منگوائے ہیں، وہ اندر چلائے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ ریسکیو کیا جائے۔ عمران ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہم آپ سے جانیں گے۔ آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ شجاع آباد شہر جو ہے اس کو ابھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، لیکن وہاں لوگوں کے کیا جذبات ہیں وہ آپ سے جانیں گے۔ اس وقت ہم کبیر والا کبیر والا میں مائی صفورہ بند پر شگاف پر کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے اقدامات شروع کر دیے ہیں، جو آئندہ 3 سے 4 روز میں مکمل ہونے کی توقع بھی ہے۔ شگاف سے نکلنے والے پانی نے مزید بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس بارے میں تفصیل فاروق رضا ہمیں بتا رہے ہیں، آپ سے جانتے ہیں۔ فاروق بتائیے گا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں تحصیل کبیروالا میں عبدالحکیم کے مقام پر، جہاں مائی صفورہ بند کو بریچ کیا گیا تھا۔ مائی صفورہ بند کو انتظامیہ نے فل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس پر کام جاری ہے۔ پتھر اور مٹی کے ذریعے اس شگاف کو پر کرنے کے لیے شب و روز کام جاری ہے۔ یہ شگاف تقریباً 600 میٹر چوڑا اور 40 فٹ گہرا ہے۔ انتظامیہ کہنا ہے کہ اس کو مکمل طور پر فل ہونے کے اندر آئندہ 3 سے 4 روز لگیں گے۔ پانی ابھی جو بہ رہا ہے وہ مزید گھگ اور دلخانے کے موازات کو ابھی اپنی لپیٹ میں لیے جا رہا ہے۔ لوگ بہت پریشان ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ تحصیل شجاع آباد میں اس وقت سیلاب اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا کے بعد تحصیل شجاع آباد میں سیلابی ریلوں کی زد میں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر حمیرہ شاہ صاحبہ۔ حمیرہ شاہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شجاع آباد سیلابی ریلوں کی زد میں ہے، اس وقت وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہی ہے؟ انتظامیہ کی کیا حکمت عملی ہے اور امدادی کارروائیوں کے حوالے سے بھی بتا دیجیے۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے 6 ریلیف کیمپس اسٹیبلش کر دیے ہیں۔ اس میں میرے پاس تقریباً 3700 بندہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ سب کیمپس جیسے ہی ہماری اور بھی پاپولیشن آ رہی ہے، وہ سب کیمپس ہم اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں ڈفرینٹ سکولز میں، ڈفرینٹ پوائنٹس پہ۔ ہم اس میں 3 وقت کا کھانا بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، صاف پانی، دودھ بچوں کے لیے پرووائڈ کر رہے ہیں، بسکٹس وغیرہ، اور این جی اوز بھی ایون الرٹ ہیں، وہ بھی راشن لے جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کل جو ایک بریچ ہوا ہے اس کو بھی ہم نے تھینک فلی الحمدللہ پہلے سے 2 دن پہلے سے اعلان کرا کے وہ ایریا ہم نے کلیئر کرا دیا تھا، جو ریمیننگ تھی تو وہ بھی پاپولیشن ایویکویٹ کرا دی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کل کے بریچ میں بھی، اور ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ اچھا حمیرہ شاہ صاحبہ، آپ نے بتایا تقریباً 3700 لوگ 3700 لوگ جو ہیں آپ کے کیمپس میں ہیں، تو کیا یہاں ڈاکٹرز موجود ہیں؟ کیونکہ جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں وہ سب کچھ جانور، مویشی اور اپنا ایک رشتہ دار اپنے گھروں میں چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کھانا لے کر وہاں جائیں۔ اس صورتحال کو کیسے مینج کر رہی ہیں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کیمپ سائٹ پہ ہمارا ڈاکٹر 24/7 اویلیبل ہے۔ میرا مین جو کیمپ سائٹ ہے جہاں پہ پہلے پانی آ جاتا ہے، طاہر پور کا کیمپ سائٹ ہے، وہاں پہ ہم نے 10 بیڈ کا وارڈ بھی اسٹیبلش کر دیا ہے۔ وہاں پہ ایون الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ وہ 10 to 10 جا کے پوری رجسٹریشن کرے۔ جو ایکسپیکٹنگ مدرز ہیں ان کا پورا ڈیٹا، بچوں کی ویکسینیشن۔ اس کے علاوہ ہمارا یہاں پہ ہر ایک کیمپ سائٹ پہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ موجود ہے، جو کہ ہر ایک اینیمل ان کی ویکسینیشن جو ہے وہ ساری میرے پاس ڈفرینٹ کیمپ سائٹس پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، ان کی ویکسینیشن بھی کر رہے ہیں۔ اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ان کو ونڈا اور چارہ بھی پرووائڈ کرا رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جو لوگ وہاں رہ گئے ہیں کیا تمام لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے؟ اب کوئی پھنسا ہوا نہیں ہے اس علاقے میں کسی پانی کے بیچ؟ دیکھیں، ہمارا 95% سارے لوگ نکل آئے ہیں جو وہاں پہ ہے۔ ایک آدھا بندہ ان کا واٹر لیول بیسیکلی ریسیڈ کر گیا ہے۔ ابھی کچھ جگہ پہ جو راستے بن گئے ہیں، لوگ واپس بھی جانا شروع ہو گئے ہیں، تو راشن ان کو مل رہا ہے۔ ریسکیو کی ٹیمیں، ایون ہماری جو بوٹس تھی وہ ہم نے نکال دی ہیں، کیونکہ ریسکیو کی ضرورت ہی ابھی اس موقع پہ نہیں آ رہی۔ یہ آپ کس جگہ کی بات کر رہی ہیں ہمارے صاحبہ؟ جی، آپ مجھے کائنڈلی بتا دیں کس اسپیسیفک جگہ کا آپ پوچھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے جو بتایا کہ پانی ریسیڈ کرنا شروع ہوا، پانی کم ہونا شروع ہوا ہے، راستے بن گئے، یہ کس جگہ کی بات کر رہی ہیں؟ خانپور قاضیہ از مائی فرسٹ پوائنٹ، میری تحصیل جہاں سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ہے پانی ریسیڈ ہونے لگا ہے، کچھ راستے بھی بن گئے ہیں، لوگ واپس جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اور شجاع آباد جو ہے وہاں پانی ہمیں انکریز ہونے کی اطلاعات ملی ہیں، تو کیا وہ بھی آپ کے اندر آتا ہے، وہ بھی آپ دیکھ رہی ہیں؟
शुजाबाद मेरी पूरी तहसील है, उसमें पानी डिक्रीज हुआ है, 2 फुट हमारा पानी अल्हम्दुलिल्लाह नीचे चला गया है। जो पहले लेवल्स अचीव हुए थे उससे 2 फुट चला गया है, अभी रिसीड हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमैरा शाह साहिबा, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शुजाबाद हमारे साथ मौजूद थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। ये प्रोजेक्ट NHA का प्रोजेक्ट था जो हमने उनसे टेक ओवर किया है और इंशाल्लाह ताला इसको बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। जिस टाइम हमने इसका काम शुरू किया तो इस प्रोजेक्ट की जो ज़मीन एक्वायर करनी थी वो 7 बिलियन से ज़्यादा रुपए की थी। इसमें CDA, नेस्पाक और बाकी सारे लोगों को उसका बहुत क्रेडिट जाता है जिन्होंने इसको डिज़ाइन ऐसा किया है कि इसमें 1 रुपए की भी लैंड एक्विजिशन नहीं हो रही। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला CDA और कॉन्ट्रैक्टर्स मिल के इसको बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। ऑल्दो इसका 150 डेज़ का टाइम लिमिट है, लेकिन मुझे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम आपसे बहुत जल्द इसका इफ्तिताह कराएंगे। जो चीज़ें आपने हमें टारगेट दी हैं इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है कि हम पूरी करेंगे और टाइमली पूरी करेंगे। ना सिर्फ टाइमली करेंगे बट क्वालिटी के साथ, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर साहब से बात होती है तो वो पहली चीज़ कहते हैं कि टाइम भी लेना है और आपने क्वालिटी भी इंश्योर करनी है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम साथ साथ काम कर रहे हैं और उसके लिए क्वालिटी के लिए हमने एक अलहदा टीमें तश्कील दी हैं जो सिर्फ क्वालिटी को मॉनिटर कर रही हैं। तो होपफुली आपसे हम जल्द आपको वापस बुलाएंगे और इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कराएंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। इसमें कोई शक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब क्वालिटी पर कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। खातीन और हज़रात, विदाउट एनी फर्दर अडू, इट इज़ माई हम्बल ड्यूटी टू बी कॉलिंग अपॉन the chief guest of today's ceremony, His Excellency Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी, इंतहाई काबिल एहतराम वफाकी वज़रा, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, IG पुलिस इस्लामाबाद, गवर्नमेंट ऑफिशल्स, मेंबरान कौमी असम्बली व सेनेट और मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस प्रोग्राम की और जिस मंसूबे का यहाँ पर संगे बुनियाद रखा गया है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा के हवाले से हमारी जो ट्रैफिक है उसके लिए एक संग मील साबित होगा और 1 किलोमीटर का ये जो फ्लाईओवर बनाया जाएगा उससे जो एक्सप्रेसवे और दूसरे इलाकों को जाने के लिए जो यहाँ पर इंटरवेंशंस की जाएंगी उससे यकीनन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मकीनों को बेपनाह सहूलत पहुँचेगी। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मंसूबा है जिसको इंटीरियर मिनिस्टर और CDA ने कंसीव किया है जो वाकई लायक तहसीन है, बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर इंटीरियर और इनकी टीम, चेयरमैन CDA सब, मैं समझता हूँ कि लायक मुबारकबाद है इनको। आप ज़रा मेहरबानी करके ज़ोरदार तालियों से इनको अप्रिशिएट करें और यकीनन हर काम क्वालिटी और टाइमलाइन के हवाले से नए बेंचमार्क उसको बनाने चाहिए। तो मुझे खुशी है कि वज़ीर दाखिला को इसका अच्छी तरह इदराक है कि जहाँ पर मुख्तर वक्त में कोई मंसूबा मुकम्मल करना है वहाँ पर जो क्वालिटी जो है उसके ऊपर कतन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। SCO इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब नेक्स्ट SCO का जो समिट है उसका पाकिस्तान मेहमान नवाजी का फ़र्ज़ हम पे आना है
تو اس کے لیے ابھی سے ہمیں تیاری کرنی ہے. نہ صرف نئے اس کے لیے ہمیں اکوموڈیشن بنانی ہے بلکہ اسلام آباد کو بہت ہی خوبصورت بنانا ہے. اس کے لیے آج کل تاجکستان نے ہمیں جو تحفے میں جو سیمپلنگز دی ہیں اس کے لیے چیئرمین CDA اور ان کی ٹیم دن رات کام کر رہی ہے. اور مجھے ابھی بتایا ہے ریلوے منسٹر جناب حنیف عباسی اور انٹیریئر منسٹر نے یہ ایک منصوبہ اس کے اوپر سوچ بچار کر رہے ہیں. بہت پبلک انٹرسٹ کا وہ بہترین منصوبہ ہوگا کہ اسلام آباد سے راولپنڈی ریل کار کے ذریعے مسافروں کو ٹرانسپورٹ کا ایک اور ذریعہ مہیا کیا جائے. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ میٹرو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بس سروسز ہم نے شروع کی اور CDA نے الحمدللہ بہت نئی بسیں اور EV ٹرانسپورٹ بھی آئی. اب اگر ریل کار اور ریل کی پٹری موجود ہے, اگر وہ ریل کار کا منصوبہ اگر روبہ عمل ہو جائے تو اس سے بڑی خدمت اسلام آباد راولپنڈی کے عوام کو خصوصی طور پر اور گرد و نواح کے جو کمیوٹرز ہیں ان کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا. لوگ ویسے بھی سیر کے لیے اس میں سفر کریں گے. تو آپ یہ منصوبہ اس کو فی الفور تشکیل دیں اور بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں گے, اور جو بھی وفاقی حکومت سے آپ کو چاہیے ہوگا انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ ہم مہیا کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں اسلام آباد راولپنڈی کو جوڑنے کے لیے, کنیکٹ کرنے کے لیے, اور اس کے لیے جو کاوشیں ہیں وہ یقیناً عوام دیکھ رہے ہیں. اس کی انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور صلہ ملے گا. آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو میں شاباش دوں گا کہ آگے بڑھیں, قوم کی خدمت کریں اور پاکستان کی تقدیر بدلیں. پاکستان پائندہ باد. تھینک یو ویری مچ. ٹی چوک فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کرے.